اچھا، اس کے مقابلے میں آیا کہ یہ اس کی بنیاد پر جو ہے دنیا میں مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے اور نہ کمی۔ لیگل سٹیٹس انسان کا جامد شے ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ لا یزید ولا ینقص، یہ جو الفاظ عربی میں لکھے ہیں، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ اب یہ در حقیقت ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کی دو عظیم ترین شخصیات جو ہیں ان کے مابین مشرق و مغرب کا بعد ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا لکھا ہے؟ حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یزید و ینقص، یزید و زیادہ ہوتا ہے، و ینقص کم بھی ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک مشرق کی بات ہے تو ایک مغرب کی ہے، بعد المشرقین ہو گیا کہ نہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ائمہ دین میں سے عظیم ترین جو دو امام ہیں، اس لیے کہ فقہ کے گل سرسبد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ، کوئی شک نہیں، اور محدثین میں سے سید المحدثین رئیس المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لا یزید ولا ینقص، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں یزید و ینقص، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ کوئی ریکنسیلیشن بظاہر نظر آتی ہے ان دو سٹیٹمنٹس میں؟ اپیرنٹلی دے آر irreconcilable، ان کو جوڑا جا ہی نہیں سکتا، لیکن ہے، جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو واضح کیا۔ یہ چیزیں میں کم سے کم 20-25 برس سے بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت ایمان پر میرے 5 لیکچر اسی میں ہوئے تھے، 1.5 گھنٹے کے 5، اس کے ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ کوئی معمولی سا مضمون تو نہیں ہے۔ اس وقت تو میں منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر میری بڑی لمبی چوڑی بحثیں۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ چونکہ فقیہ ہیں، ان کا دائرہ عمل، دائرہ کار، دائرہ غور و فکر جو ہے وہ ہے فقہ، قانون۔ وہ قانون کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ اس کی کیا مثال میں آپ کو دوں؟ 100% کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کے 2 بیٹے، ایک بیٹا تہجد گزار، 5 وقتہ نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے، دوسرا جو ہے فاسق و فاجر ہے، نماز پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار پڑھتا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ لیکن اگر والد کا انتقال ہوگا تو وراثت دونوں کو برابر ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ متقی ہے، تہجد گزار ہے، اسے زیادہ دو، اور یہ تو فاسق و فاجر ہے، مسلمان تو ہے۔ اگر تو مسلمان ہی نہ رہے تو وراثت سے محروم ہو گیا، 0 ہو جائے گا پھر تو۔ لیکن اگر اسے آپ نے مسلمان مانا، فاسق ہے تب بھی مسلمان ہے، فاجر ہے تب بھی مسلمان ہے، نمازی جو اگر وہ گڈے دار پڑھتا ہے نماز تب بھی مسلمان ہے، بلکہ تارک صلاۃ بھی مسلمان ہے۔ صرف منکر صلاۃ جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ اسلام صلاۃ کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج، لیکن نہیں پڑھتا ہے تو اس سے وہ فاسق و فاجر شمار ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے، قانونی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا۔ اور جب تک وہ شخص اسلام کے دائرے میں ہے، اس کا حق بالکل مساوی ہے۔ متقی، تہجد گزار، 5 وقتہ نماز کا پابند، اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اور جو نمازیں بھی پڑھتا ہے تو اگر پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار، ان دونوں کا حق وراثت میں مساوی ہوگا۔ یہ ہے چونکہ قانون کا مسئلہ، یہ ہے لیگل سٹیٹس کا مسئلہ، یہ ایک جامد شے ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ انسان کے حقوق نہ بڑھیں گے نہ گھٹیں گے۔ لیکن حقیقی ایمان، سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں بڑے ڈٹ کر، یزید و ینقص، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، قرآن سے ثابت ہے۔ اس اعتبار سے یہ حقیقی ایمان جو ہے قلب کے اندر، قلب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا، دل وہ شے ہے ہمارے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے۔ یہ تو میں نے محاورتاً کہا ہے۔ فزیولوجی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ دل جو ہے مسلسل حرکت میں ہے،
یا یہ پھیل رہا یا سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر عضو کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے۔ دل کے لیے آرام، دل کے لیے آرام کا مطلب موت، دل کی حرکت بند، موت۔ یہ دل کا معاملہ جو ہے، اسی طرح دلی ایمان جو ہے، حقیقی ایمان، وہ بھی ایک سطح پر قائم نہیں رہتا۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھا وعظ آپ نے کہیں سنا ہے، اچھی تقریر سنی ہے، دل پذیر کوئی وعظ، کوئی نصیحت سنی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے قرآن کی خود تلاوت کی ہے یا کہیں درس قرآن سنا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کوئی چیز ہے جو میرے اندر بڑھ گئی۔ اور غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے، جہاں ٹھٹھے لگ رہے ہوں اور جہاں لطیفے ہو رہے ہوں، فحش گوئی ہو رہی ہو معاذ اللہ، تو وہاں کیا ہوگا؟ ایمان گھٹے گا۔ تو الایمان یزید و ینقص، یہ قول کس کا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 100% درست۔ اور الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ قول کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ، اور 100% درست۔ یہ ریکنسیلیشن ہے دونوں میں، کہ اصل میں یہ ایمان کے دو مختلف ایسپیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان۔ امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، انہوں نے فقہ کے اعتبار سے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایسپیکٹس کے اعتبار سے کہا ہے کہ ایمان جامد حقیقت ہے، نہ یہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، یا زیرو ہے یا فل ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فزیولوجی میں ایک لا ہے، آل اور نن لا۔ کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی، یا تو ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایمان گھٹے اور بڑھے، ایمان گھٹے اور بڑھے۔ لیکن جو حقیقی ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا ہے۔